دوسروں پر رحم و کرم کرنا اصل میں اللہ رب العزت کے رحم و کرم کو بندے کی طرف متوجہ کر دیتا ہے۔ جب کوئی شخص کسی پر رحم کرتا ہے، اللہ کو اتنی ادا پسند آتی ہے کہ رب ذوالجلال اس رحم کرنے والے پر رحم فرماتا ہے۔ ایک لمبی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ جا رہے تھے، آواز آئی اور آواز دینے والا رب ذوالجلال تھا۔ فناداہ الجبار عز وجل، اللہ رب العزت نے آواز عطا فرمائی، اے موسیٰ، فالتفت یمینا وشمالا فلم یر احدا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب توجہ دی، دائیں بائیں ادھر ادھر دیکھا، کوئی پتہ نہ چلا آواز کس نے دی ہے۔ ثم ناداہ الثانیہ، یہ ہے پیار کے سودے۔ اللہ رب العزت نے دوسری مرتبہ پھر آواز دی، موسیٰ، اب وہ انداز تو اللہ رب العزت ہی بہتر جانتا ہے، ہم صرف وہ تر پہنچنے کے لیے کچھ نہ کچھ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اے موسیٰ، یا موسیٰ، فالتفت یمینا وشمالا، پیار بھرے جملے تھے، محبت تھی، پیار تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر دائیں بائیں دیکھا، فلم یجد احدا، کوئی بندہ نہ ملا۔ اب یہاں پر آپ پر ایک خوف طاری ہو گیا اور اتنا ہوا، ورتعدت فرائسہ، آپ کے کندھے اس پر کپ کپی طاری ہو گئے۔ یہ ڈر، خوف، محبت، یہ سارے ملے جلے انداز تھے۔ پھر تیسری مرتبہ آواز آئی، یا موسیٰ ابن عمران انی انا اللہ، یہ آواز اللہ کی آواز ہے۔ اے موسیٰ بن عمران، میں اللہ جل جلالہ بول رہا، لا الہ الا انا الرحمن، میرے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے، انا الرحمن، میں بڑا رحم کرنے والا ہوں، الرحیم، نہایت رحمت والا ہوں۔ اب جب بالکل وضاحت ہو گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انداز کیا تھا؟ لبیک لبیک، جیسے ایک بندہ جلدی سے کوئی کہتا ہے میں حاضر ہوں حاضر ہوں، کہ جلیل القدر ذات، رحمان اور رحیم ذات بلا رہی ہے۔ وخر ساجدا، فوراً سجدے میں گر گئے کہ میرا رب مجھ سے مخاطب ہے۔ فقال ارفع راسک یا موسیٰ ابن عمران، اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ بن عمران، سر کو اٹھاؤ۔ فرفع راسہ، حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام نے اپنا سر مبارک اٹھایا تو رب ذوالجلال نے فرمایا، یا موسیٰ، ان احببت ان تسکن فی ظل عرشی یوم لا ظل الا ظلی، دیکھو قیامت کے دن جب اور کوئی سایہ نہ ہوگا، صرف میرا ایک سایہ ہوگا، میری رحمت کا سایہ ہوگا۔ دیکھو اے موسیٰ، اگر قیامت کے دن میرے اس سائے کو تم لینا چاہتے ہو نا، تو پھر یہ کرنا، کن للیتیم کل اب الرحیم، پھر یتیم کے ساتھ یوں حسن اخلاص سے پیش آنا، یوں حسن اخلاق سے پیش آنا، کل اب الرحیم، جیسے مہربان والد ہوا کرتا ہے۔ ایک بات، للارملۃ کالزوج العطوف، اور بیوہ عورت کے ساتھ حسن سلوک یوں کرنا جیسے ایک ہمدرد شوہر کیا کرتا ہے۔ وہ معاشرے کی ایسی خواتین جن کے شوہر وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں، کوئی سہارا نہ ہو، تو ان کا سہارا یوں بننا کہ انہیں کچھ دینا، کچھ ان پر رحم و کرم کرنا۔ اس حدیث پاک کے آخری جملے، اے موسیٰ بن عمران، ارحم، لوگوں پر رحم کرو، ترحم، تمہارے اوپر رحم کیا جائے گا۔ یا موسیٰ کما تدین تدان، اے موسیٰ، جیسے کرو گے اسی طرح سے تمہارے ساتھ بھی اسی طرح کا سلوک کیا جائے گا۔ معاشرہ کے اندر رہتے ہوئے ہمدردی، موانست، مودت، محبت کے جذبات میں فروغ ہونا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر وہ چیز ہی ہو جو آپ اور میں چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ رد عمل سخت ہو سکتا ہے کوئی آدمی، کوئی شخص بات نہ مانے جو ہم چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ دوسرا شخص وہ نہ کرے جو ہماری چاہت ہے۔ اس موقع پر جب رحم سے کام لیا جاتا ہے تو پھر یہی ہوتا ہے، ارحم ترحم، رحم کرو رحم کیا جائے گا۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ اجمعین۔